السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم حکایت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ چیپٹر 10 پیج نمبر 127 حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ سے روکنا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، اور وہ ان سے بہت محبت فرماتی تھیں۔ انہوں نے ہی گویا بھانجے کو پالا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فیاضی سے پریشان ہو کر کہ خود تکلیفیں اٹھائیں اور جو آئے وہ فوراً خرچ کر دیں، ایک دفعہ کہہ دیا کہ خالہ کا ہاتھ کسی طرح روکنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ فقرہ پہنچ گیا۔ اس پر ناراض ہو گئیں کہ میرا ہاتھ روکنا چاہتا ہے، اور ان سے نہ بولنے کی نظر کے طور پر قسم کھائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالہ کی ناراضگی کا بہت صدمہ ہوا۔ بہت سے لوگوں سے سفارش کرائی، مگر انہوں نے اپنی قسم کا عذر فرما دیا۔ آخر جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پریشان ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کے دو حضرات کو سفارشی بنا کر ساتھ لے گئے۔ وہ دونوں حضرات اجازت لے کر اندر گئے، یہ بھی چھپ کر ساتھ ہو لیے۔ جب وہ دونوں پردے کے پیچھے بیٹھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے اندر بیٹھ کر بات چیت فرمانے لگیں تو یہ جلدی سے پردے میں چلے گئے اور جا کر خالہ سے لپٹ گئے اور بہت روئے اور خوشامد کی۔ وہ دونوں حضرات بھی سفارش کرتے رہے اور مسلمان سے بولنا چھوڑنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد دلاتے رہے، اور احادیث میں جو ممانعت اس کی آئی ہے وہ سناتے رہے، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان احادیث میں جو ممانعت اور مسلمان سے بولنا چھوڑنے پر جو عتاب وارد ہوا اس کی تاب نہ لا سکیں اور رونے لگیں۔ آخر معاف فرما دیا اور بولنے لگیں، لیکن اپنی اس قسم کے کفارے میں بار بار غلام آزاد کرتی تھیں، حتیٰ کہ 40 غلام آزاد کیے، اور جب بھی اس قسم توڑنے کا خیال آ جاتا اتنا روتی کہ گھٹنے تک آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔ فائدہ مند فرماتے ہیں، ہم لوگ صبح سے شام تک کتنی قسمیں ایک سانس میں کھا لیتے ہیں اور پھر اس کی کتنی پرواہ کرتے ہیں؟ اس کا جواب اپنے ہی سوچنے کا ہے۔ دوسرا شخص کون ہر وقت پاس رہتا ہے جو بتائے؟ لیکن جن لوگوں کے ہاں اللہ کے نام کی وقت ہے اور اللہ سے عہد کر لینے کے بعد پورا کرنا ضروری ہے، ان سے پوچھو کہ عہد کے پورے نہ ہونے سے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ واقعہ یاد آتا تھا تو بہت زیادہ روتی تھی۔ اور بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے یہ نبیوں اعلیٰ کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے۔ خود بھی ان تمام باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ پاک، جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، جو مسلمان بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، یا اللہ پاک ان سب مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک، جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، تمام مسلمانوں کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک، ہر ناگہانی سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک، جن بھی ممالک میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے
جس بھی نوعیت کا اللہ پاک تمام مظالم سے ان کی حفاظت فرمائیے، ان کو آزاد فرمائیے، اور جو ظلم کر رہے ہیں ان کو نیک ہدایت عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔